اسلام میں بیوی کے شوہر کو طلاق دینے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، باقی کس کنڈیشن میں دے سکتا ہے، کس طریقے سے دے گا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بار بار بتاتا ہوں، اکٹھی کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دینا یہ ناجائز عمل ہے، باقی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ باقی عورت اپنے شوہر کو ڈیورس نہیں دے سکتی۔ ہاں، اگر عورت کو شوہر نے ڈیورس کا حق دے دیا تو بھی وہ شوہر کو نہیں دے گی طلاق، وہ دے گی اپنے آپ کو ہی۔ شوہر مطلقہ نہیں ہو سکتا، عورت مطلقہ ہوتی ہے۔ شوہر مطلق ہوتا ہے، مطلق طلاق دینے والا۔ آج کل یہ بھی ایک میڈیا پہ بہت بات اچھالی جا رہی ہے کہ نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ کیا عورت کو طلاق کا حق دیا گیا ہے؟ تو بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ نا اس پہ لائن کھینچ دیتے ہیں۔ یعنی مولانا لوگوں کو چاہیے کہ وہ دلہن کو بتائیں کہ بھائی اگر تم یعنی دولہا اس شق پہ سائن کر دیتا ہے، ایگری کر لیتا ہے، تو تمہارے پاس بھی ڈیورس کا حق آ جائے گا۔ تو گویا یہ مولانا لوگ اس سے چھپاتے ہیں اور اس پہ کراس لگا دیتے ہیں تاکہ یہ حق عورت کے پاس نہ جائے۔ اس بات کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ شریعت میں جیسے شوہر خود طلاق بیوی کو دے سکتا ہے تو یہ حق کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ اپنے دوست کو بھی یہ حق دے سکتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے پرمیشن ہے کہ تم میری زوجہ کو ڈیورس دے دو۔ باپ کو بھی پرمیشن دے سکتا ہے، بھائی میں نہیں دے رہا، آپ دینا چاہتے ہو تو آپ کو میں یہ رائٹ دے رہا ہوں، کیونکہ جب مالک ہے نا تو جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو بھی یہ رائٹ دے سکتا ہے۔ تو اسی طرح وہ بیوی کو بھی یہ رائٹ دے سکتا ہے کہ بھائی میں تمہیں یہ رائٹ دے رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو، مجھے نہیں، اپنے آپ کو۔ تو یہ رائٹ مرد بیوی کو دے سکتا ہے۔ اب اس میں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ نکاح نامے میں یہ لکھ دیا کہ جی ہاں شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق دیا ہے، یہ لکھ دیتے ہیں اور شوہر اس پہ سائن بھی کر دیتا ہے۔ تو نکاح نامے میں لکھنے سے عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں جائے گا، خوب سمجھ لو۔ وجہ اس کی ہے کہ نکاح نامہ نکاح سے پہلے وہ بھرا جاتا ہے، اور نکاح سے پہلے تو شوہر کے پاس خود طلاق کا حق نہیں ہے تو بیوی کے پاس کہاں سے چلا جائے گا؟ ابھی ایک عورت بیوی بنی نہیں ہے، میاں نے کہہ دیا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، 100 دفعہ کہتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بھائی تیرے پاس تو حق جب آئے گا جب یہ بیوی بنے گی۔ تو جب بیوی بنی نہیں ہے تو نکاح نامے میں اس کو ڈیورس کا حق دے دیا تو کہاں سے چلا گیا؟ تو نکاح نامہ تو پہلے فل ہو جاتا ہے، تو اس سے عورت کے پاس ڈیورس کا حق نہیں آتا۔ ہاں نکاح ہو گیا، اس کے بعد اس شق پہ شوہر نے سائن کیے کہ ہاں جی میں نے بیوی کو ڈیورس کا حق دیا ہے، تو بیوی کو ڈیورس کا حق جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، سمجھ رہے ہو؟ یا پھر نکاح جب پڑھایا جا رہا ہو نا، ایجاب و قبول ہو رہا ہو، تو اس وقت ڈیورس کا حق عورت کو دیا جائے۔ ایجاب و قبول کا مطلب جب قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، بھائی جناب فلاں بن فلاں میں نے آپ کا نکاح فلاں خاتون سے کیا، آپ نے قبول کیا؟ دولہا بولتا ہے ہاں میں نے قبول کیا۔ جیسے ہی دولہا قبول کرتا ہے فوراً وہ خاتون اس کے نکاح میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس ایجاب و قبول کے بیچ میں یہ شرط لگا دی جائے، بڑھا دی جائے، تو پھر عورت کے پاس ڈیورس کا حق آئے گا۔ کیسے؟ جیسے قاضی صاحب یوں نکاح پڑھائیں، جناب فلاں بن فلاں صاحب میں نے فلانی بنت ڈمکانی کا نکاح اتنے مہر میں آپ کے ساتھ اس شرط سے کیا کہ فلانی بنت ڈمکانی کو بھی ڈیورس کا حق ہوگا۔ اس شرط کے ساتھ آپ نے اس پیشکش کو قبول کیا؟ شوہر کہیں ہاں میں نے قبول کیا۔ تو پھر اس شرط کے ساتھ قبولا تو فوراً نکاح ہوتے ہی عورت کے پاس بھی ڈیورس کا حق بولو چلا جائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ اچھالنا نہیں تھا میں نے، لیکن آج کل میڈیا پہ بہت اچھل گیا ہے، کیونکہ اگر ہم صحیح گائیڈ نہیں کریں گے تو پھر نئے نئے اسکالر آ کے اٹھ پٹانگ وہاں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں لمبی لمبی، تو اس سے پھر مسائل خراب ہوتے ہیں۔ تو اب عورت کے پاس ڈیورس کا حق چلا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا کتنی طلاقوں کا حق جائے گا عورت کے پاس؟ بھائی جتنی طلاقوں کا مرد نے حق دیا ہے، کیونکہ مرد 3 طلاقوں کا مالک ہے تو عورت کو بھی 3 طلاقوں کا مالک بنا سکتا ہے۔ اگر شوہر نے صرف یوں کہا کہ میں نے تمہیں طلاق کا حق دیا تو پھر 1 طلاق کا حق جائے گا۔ تو
تو پھر عورت اگر کہے گی نا میں نے اپنے اوپر طلاق واقع کی, ایک طلاق ہوگی مگر یہ ہوگی رجعی, تو شوہر کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے رجوع کر لیا. تو عورت کو کوئی فائدہ حاصل بولو نہیں ہوا, کیونکہ ایک طلاق تھی ضائع ہو گئی, ختم. اب 2 کا رائٹ مرد کے پاس ہے, نکاح ختم نہیں ہوا. اور اگر مرد کہہ دے تمہیں 3 طلاقوں کا حق حاصل ہے, یا قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے کہیں میں نے فلانی بنت ڈمکانی کا نکاح اتنے مہر میں آپ کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کیا کہ جیسے 3 طلاقوں کا حق آپ کے پاس ہے عورت کے پاس بھی 3 طلاقوں کا حق ہوگا. شوہر کہے ٹھیک ہے میں نے قبول کیا, تو پھر کتنی طلاقوں کا حق چلا جائے گا؟ 3 طلاقوں کا حق چلا جائے گا. تو ہو سکتا ہے یہ جو خبر پھیل رہی ہے کہ ایک عربی خاتون نے اپنے شوہر کو 3 طلاقیں دے دی ہیں, عین ممکن ہے, یہ پاسبل ہے, کیونکہ عربی لوگ اتنے بھی فارغ نہیں ہوتے نا کہ عورتیں مردوں کو طلاق دینا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے نکاح نامے میں شادی کے بعد یا جب قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہوں اس وقت عورت کو 3 طلاقوں کا حق دیا گیا ہو. تو اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ عورت کو اس وقت 3 طلاقوں کا حق دیا گیا ہے, تو جیسے مرد 3 طلاقیں واقع کر سکتا ہے عورت بھی پھر 3 طلاقیں واقع کر سکتی ہے, لیکن وہ نسبت اپنی طرف کرے گی کہ میں نے اپنے اوپر 3 طلاقیں واقع کر لی ہیں. اب جو سوال پوچھا جا رہا ہے نا, جو میڈیا پہ خبر چل رہی ہے وہ رہی کہ میں نے اپنے شوہر کو 3 طلاقیں دی, ہو تو پھر بھی جائیں گی کیونکہ مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو, لیکن یہ الفاظ غلط ہوں گے کیونکہ شوہر پہ طلاق واقع ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, طلاق کس پہ واقع ہوتی ہے؟ تو اس کا صحیح طریقہ پھر یہ ہوگا, عورت یہ کہے گی میں اپنے اوپر 3 طلاقیں واقع کر رہی ہوں جس کا حق مجھے میرے شوہر کی طرف سے دیا جا چکا ہے. اور شرط یعنی بعض عورتوں کو یہ ڈر ہوتا ہے نا, پتہ نہیں یہ میرے حقوق ادا کرے گا, تو پھر وہ ایجاب و قبول میں یہ الفاظ بڑھا سکتی ہیں. شوہر کی مرضی ہے وہ قبول ہے یا نہیں قبول ہے, وہ پھر کہے گا میں شادی نہیں کر رہا, جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ اب یہ شرط لگوانی چاہیے کہ نہیں لگوانی چاہیے, میں اب اس کی طرف آتا ہوں. رائٹ چلا جائے گا عورت کے پاس اگر ایجاب و قبول میں یہ الفاظ بڑھا دیے, ٹھیک ہے نا, عورت کے پاس حق آ جائے گا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طلاق کا حق دیا جائے مگر وہ طلاق بائن ہو, یعنی ایجاب و قبول میں یہ الفاظ ہوں, قاضی صاحب نکاح پڑھائیں اور کہیں بھائی میں نے فلانی بنت ڈمکانی کا نکاح, فلانی بنت فلانی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کنفیوز نہ ہو جائے نا, باپ کا نام تھوڑا چینج کر دو نا دلہن سے, تو فلانی بنت ڈمکانی کا نکاح فلانے بنت ڈمکانے کے ساتھ کیا اس شرط کے ساتھ کہ فلانی بنت ڈمکانی کو 1 طلاق کا حق حاصل ہوگا اور وہ طلاق بائن ہوگی, یعنی طلاق 1 ہوگی مگر اس سے نکاح ختم ہو جائے گا, شوہر کے پاس رجوع کا حق نہیں ہوگا. اور شوہر اس شرط کے ساتھ اس نکاح کو قبول کر لے, ہاں جی مجھے اس شرط کے ساتھ بھی بیوی قبول ہے کہ اس کو بھی 1 طلاق بائن کا حق حاصل ہوگا. پھر کیا ہوگا, پھر عورت جب اپنے اوپر 1 طلاق بائن واقع کرے گی زندگی میں کبھی بھی, تو طلاق 1 ہوگی لیکن نکاح کیا ہو جائے گا, ختم. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوبارہ جب چاہیں نکاح کر سکتے ہیں, اور عورت کہیں اور نکاح چاہے تو وہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے. 3 طلاقوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے پھر دوبارہ نہیں ہو سکتا نکاح, دوبارہ اس میاں سے نکاح نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اچھا اب جیسے مرد کو یہ اختیار ہے کہ بیوی کو 1 طلاق کا حق بھی دے سکتا ہے, 2 طلاقوں کا حق بھی دے سکتا ہے, 3 طلاقوں کا حق بھی دے سکتا ہے, اور 1 طلاق رجعی کے بجائے بائن کا حق بھی دے سکتا ہے, تو ایسے ہی مرد کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ٹائم باؤنڈ طلاق کا حق دے. وہ کہے تمہیں طلاق کا حق ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں, 1 مہینے کے لیے. 1 مہینے میں اگر تم نے اپنے اوپر طلاق واقع کر دی تو ہو جائے گی, نہیں کی تو پھر نہیں ہوگی, کیونکہ میں پوری زندگی اس کنفیوژن میں نہیں گزار سکتا کہ تم نے میرے ساتھ رہنا کہ نہیں رہنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق کا حق دیا تھا, وہ اس مجلس کے ساتھ خاص تھا. بعض دفعہ اس مجلس کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بیگم تم رہی نہ چاہتی تو میں تمہیں ابھی رائٹ دے رہا ہوں کہ تم اپنے اوپر طلاق واقع کر لو, 1 طلاق بائن واقع کر لو اگر نہیں رہنا چاہتی. تو یہ اس مجلس کے ساتھ خاص ہوگا. اٹھ کے چلی گئی تو وہ حق ختم, یعنی مجلس باؤنڈ بھی ہو سکتا ہے, یہ مہینے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ ہر طرح سے ہو سکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے مطالبہ کیا بھائی ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ چاہیے, ہمارے گھر میں 40 دن چولہا
نہیں جلتا, ہم اس غربت میں گزارا مشکل ہو رہا ہے. تو نبی نے فرمایا بھائی میں کسی پہ ظلم تو نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے میرے لیے غربت ہی کو قبول کیا ہے, میرے گھر والوں کے لیے بھی اللہ نے غربت کو پسند کیا ہے, ہم نے اسی غریبی میں زندگی گزارنی ہے. تو اگر تمہیں دولت چاہیے, تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, اللہ نے کہا نبی سے کہ آپ اپنی بیویوں کو ڈیورس کا حق دے دیں, کہ بھئی آؤ میں تمہیں طلاق کا حق دیتا ہوں اور کچھ مال و دولت بھی دے دوں گا, تو ٹھیک ہے تم اپنے اوپر طلاق واقع کرو اور عدت کے بعد کہیں اور نکاح کرو, کسی مالدار سے نکاح کرو. اس زمانے میں دوبارہ شادی عورت کی کوئی مشکل کام نہیں تھا, دے دڑا دڑ شادی ہوتی تھی. تو اگر تم رہنا چاہتی ہو تو اسی غربت میں گزارا کرنا پڑے گا. تو نبی نے ایک ایک زوجہ کو بلا کے طلاق کا حق دیا ہے. اختاری نفس کی, یہ طلاق بائن ہے, یعنی طلاق رجی کا حق نہیں دیا, ایک طلاق کا حق دیا مگر وہ بائن. تمہیں پورا اپنے اوپر کنٹرول دے رہا ہوں میں کہ تم اپنے آپ کو میرے نکاح سے نکال سکتی ہو. حضرت عائشہ چونکہ کم عمر تھیں, باقی بیویوں کو جو طلاق کا رائٹ دیا وہ غالباً اسی مجلس کے ساتھ خاص تھا, بھائی ابھی فیصلہ کرو, لیکن امی عائشہ کم عمر تھیں تو ان کو زیادہ حق دیا کہ بھائی تم جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو, تمہارے پاس یہ رائٹ ہے تو تم پہلے مشورہ کر لو, غور و فکر کر لو. یعنی تمہیں جو ٹائم دیا جا رہا ہے وہ زیادہ ٹائم دیا جا رہا ہے, آپ کو جو ٹائم دیا جا رہا ہے وہ زیادہ. حضرت عائشہ نے اسی وقت اس اختیار کو ریجیکٹ کر دیا, فرمایا افی کا اشاور, آپ کے بارے میں لوگوں سے, والدین سے, رشتہ داروں سے مشورہ کروں کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ بھائی آپ کے ساتھ تو رہنا ہی رہنا ہے, مجھے نہیں چاہیے, مجھے یہ حق اختیار نہیں کرنا. اسی وقت ریجیکٹ کر دیا. جب ایک دفعہ ریجیکٹ ہو جائے تو پھر وہ نہیں ہوتا, پھر دوبارہ مرد دے گا تو حق ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو بخاری کے الفاظ ہیں افی کا اشاور. تبھی میں غیر مسلموں سے کہتا ہوں, تم جو کہتے ہو نا کہ نبی نے کم عمر سے شادی کی, جس سے کی ہے وہ تو خوش ہیں, ان کو تو ڈیورس کا حق دیا جا رہا ہے پھر بھی نہیں واقع کر رہی, اور کہا جا رہا ہے جلدی فیصلہ نہ کرو بلکہ جا کے مشورہ کر لو. وہ کہہ رہی ہیں نہیں کرنا مشورہ اور اشکال کر رہی ہیں, غضبناک ہو رہی ہیں. افی کا اشاور, بھائی کہیں ادھر ادھر کہیں شادی ہوئی ہوتی مشورہ کر لیتے. پیغمبر آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ رہنا کہ نہیں رہنا؟ بھائی ٹھیک ہے ہم نے پیسے ویسے کا مطالبہ کر لیا تھا, وہ تو ویسے ہی, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم دولت پر آپ کو ترجیح دیں گے, اسی غربت میں راضی ہیں ہم. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس سے یہ بھی بہرحال پتہ چل گیا کہ میاں اپنی بیوی کو کسی بھی بیس پہ ڈیورس کا محدود حق بھی دے سکتا ہے اور لامحدود حق بھی دے سکتا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے ابھی فیصلہ کر لو, ہمیشہ کے لیے یہ رائٹ نہیں ہے.